بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے شبیر رضوی کی غزل نمبر 2۔ تو آپ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 158 پر جائیں اور غزل نمبر 2 کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے، پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ تو اس مطلب میں شبیر رضوی صاحب نے ثانیہ کربلا کی طرف اشارہ کیا۔ ثانیہ کربلا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدی فوج کے درمیان کربلا کے مقام پر پیش آیا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا، چونکہ کوفہ والوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے تقریباً 18,000 خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیے، چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، اور تاکید کی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 جانثاروں اور مستورات کے ہمراہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو دوسری طرف سے جب یزید کو اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے وہاں بلایا، تو اس نے اپنا ایک گورنر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر منتخب کیا۔ تو ابن زیاد نے کوفہ میں آ کر اعلان کیا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے گا ان کو قتل کیا جائے، ان کے گھر جلائے جائیں گے، ان کو ملک بدر کیا جائے گا۔ تو سب کوفہ والے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18,000 خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی، وہ سب کے سب مکر گئے، اپنے وعدے سے پھر گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر پہنچے تو وہاں ابن زیاد نے امام حسین کے قافلے کو دریائے فرات کے کنارے کربلا کے مقام پر گھیر لیا، ان کا قافیہ تنگ کیا، پینے کا پانی بھی دریا سے بند کیا، اور آخر پر 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 جانثاروں سمیت یزیدی فوج کے مقابلے میں وہاں شہید ہوئے۔ تو یزیدی فوج نے، ابن زیاد کی فوج نے اہل بیتوں کی عورتوں کی بے حرمتی کی، ان کے خیمے جلائے، اور صرف وہاں ایک لڑکا جو 6 سال کا تھا زندہ بچ گیا، زین العابدین، ان کو وہاں سے گرفتار کر کے یزید کے پاس لے گئے۔ تو شبیر رضوی صاحب نے اسی
ثانیہ کربلا کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا۔ تو تشریح اس طرح ہے، غزل کے مطلع میں شبیب رضوی موجودہ دور کی انسانی زندگی کی خستہ حالی کی تصویر کھینچتے ہیں اور اسے کربلا کے ثانیہ کی کرب ناکی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ثانیہ کربلا بھوک، پیاس، درد، کرب، اذیت اور بے سر و سامانی کا استعارہ ہے، اور یہی حال شاعر کے نزدیک دور نو کی زندگی کا بھی ہے۔ اگلا شعر ہے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ اس شعر میں بھی ثانیہ کربلا کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ سبھی جانثار اپنے اپنے فرائض کے عین مطابق اپنا حصہ ادا کر کے شہید ہو گئے، اور اب ہر خیمے میں اداسی چھائی ہوئی ہے۔ یعنی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات نے حق و باطل کی جنگ میں اپنی جانوں کی قربانی دی اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے، تو خیموں میں ماتم کرتی خواتین رہ گئی۔ اس لیے ظاہر ہے خیموں میں اداسی چھا گئی، ماتم چھا گیا۔ اسی مناسبت سے شاعر نے موجودہ دور کی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ شاعر اس شعر میں ایک مشہور قول کا ذکر نہایت لطیف انداز میں کرتے ہیں کہ خدا شناسی کے لیے خود شناسی لازمی ہے۔ یعنی خدا کو پہچاننا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ جیسے عربی کا وہ مشہور قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اس قول کی یہاں یہ تشریح ہے کہ خود شناسی خدا شناسی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کا فلسفہ خودی بھی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھئے بتا تیری رضا کیا۔ اگلا شعر ہے، پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ جب ایک نقطہ کی وضاحت کی جائے تو ایک معمولی سی اور مختصر لگنے والی بات بھی نہایت طویل ہو جاتی ہے، اور اس قدر طویل کہ ایک کتاب کی صورت اختیار کر لے۔ یہ تو بات کی وضاحت کرنے والے پر منحصر ہے، انحصار کرتا ہے کہ اس میں بات کی تشریح کی کس قدر صلاحیت موجود ہے۔ آخری شعر ہے، زندگی خود کشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں تمناؤں کے پورے ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمنائیں پورے ہونے لگیں تو زندگی گزارنے کا حوصلہ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی تمنا پوری نہ ہو پائے تو زندگی میں محرومی کا احساس نا امیدی کی حد تک بڑھ جاتا ہے، اور وہ نا امیدی کے اندھیرے گڑھے میں اترتا جاتا ہے، اور وہ خودکشی کو نجات کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے ایسی ہی بات بیان کی، جب ہر تمنا ناراض ہے یعنی پوری نہیں ہوتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی سے بیزار ہو کر خودکشی کر لے۔ تو آخر پر چند سوالات ہیں۔ ایسے 3 اشعار قلم بند کیجیے جن میں واقعی کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو اشعار جو آپ نے پڑھے ہیں، کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے، سب گئی شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے، ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت
تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے ان اشعار کے ذریعے۔ تو اگلا سوال ہے، پہلی غزل کے دوسرے شعر میں کیوں بچوں کو گھر کھلا رکھنے کے لیے کہا گیا؟ جواب ہے، شاعر اپنی لا ابالی طبیعت اور وحشت دل کے سبب گھر سے اکتا کر، گھر چھوڑ کر دور کہیں تنہائی کی تلاش میں نکلا، لیکن کیا معلوم کہ رات کی خاموشی اور سناٹے سے بھی وہ اکتا جائے اور پھر گھر کی طرف چلا جائے۔ اس لیے اس نے بچوں سے کہہ دیا کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اگلا سوال جو ہے، پہلی غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا اسے مختصر بیان کیجیے۔ تو جواب ہے، اس شعر میں واقعی کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ کربلا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی یزید کی فوج کے ساتھ جنگ ہوئی، یہ حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی۔ اس جنگ میں امام حسین اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ کوفہ وہی شہر ہے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب کو ننگے سر چلنے پر یزیدی فوج نے مجبور کیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ صنف غزل آج اختتام کو پہنچی۔ تو آپ اچھی طرح سے اپنی کاپیاں مرتب کریں۔ انشاءاللہ کل ہم قصیدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ باقی وسلام۔